پاکستان فلاں چیز کا کلا ہے، یہ ہم کب سے سنتے آئے ہیں۔ پاکستان کسی خاص مقصد کے لیے بنا تھا، یہ بھی ہم سنتے آئے ہیں، اور سننے میں یہ ذکر بھی رہا ہے کہ پاکستان کے بننے میں آسمانوں کا بھی حصہ ہے۔ کائنات اتنی وسیع ہے کہ انسانی عقل اس کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ میری خوش قسمتی کہ ایک دفعہ پروفیسر ڈاکٹر عبدالسلام کا لاہور میں ایک لیکچر سنا، جس میں انہوں نے کہا کہ ہماری گلیکسی جو کہ ملکی وے ہے میں 1 بلین سے زیادہ ستارے ہیں، اور زمین سے نزدیک ترین ستارہ اتنا دور ہے کہ آج کل کے خلائی جہازوں کو ان کی موجودہ رفتار پر 80,000 سال لگیں گے وہاں پہنچنے کے لیے۔ مزید انہوں نے کہا کہ کائنات میں گلیکسیز 1 بلین سے زیادہ ہیں۔ اب تو کہا جاتا ہے کہ بلین کا پیمانہ درست نہیں، ستارے اس گلیکسی میں بلین کی گنتی سے زیادہ ہیں، اور کائنات میں گلیکسیز کی گنتی بھی پتہ نہیں کتنے بلین سے زیادہ ہے۔ پاکستان کے بارے میں جو ہمارے پسندیدہ افسانے ہیں، ان کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ ساری کائنات کو ایک طرف رکھ کر آسمانوں نے پاکستان کے بننے پر خصوصی توجہ فرمائی۔ میں کسی مبالغے کا مرتکب نہیں، 75 سال ہم ایسی باتیں ہی کرتے رہے ہیں، پھر جب آج کل کے حالات نظروں کے سامنے آتے ہیں، لا محالہ خیال اٹھتا ہے کہ اتنی خصوصی توجہ اس منفرد قوم پر صرف کی گئی، اور پھر بھی کچھ بات نہ بنی۔ ظاہر ہے آسمانوں پر تو انگلی اٹھائی نہیں جا سکتی، ناقص شاید ہمارے افسانے ہی تھے، لیکن یہ بھی یاد رہے کہ بڑے بڑے جید عالم سنجیدہ حضرات جنہیں ہم بڑا سمجھتے آئے ہیں، وہ ایسے افسانے بیان کرتے رہے ہیں۔ ان کی باتیں اتنی پراثر ہوا کرتی تھیں کہ قوم ان پر یقین لے آتی رہی۔ ہم جیسے تو ناقص العقل کے مالک لوگ ہیں، آج تک ہمیں کئی چیزوں کی سمجھ نہیں آئی، بہت سارے محرکات ہمیں سمجھ نہیں آتے۔ سچ پوچھے تو یہاں تاریخ کے مطالعے پر پابندی عائد ہونی چاہیے، کیونکہ جتنی تاریخ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اتنے کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ کھل کر بات کرنے یہاں دشوار ہے، سو نہیں کرتے۔ افسانوں پر اتنا اعتراض نہیں، قومیں ایسے افسانے گھڑتی آئی ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ اس مشق کو ہم نے کچھ زیادہ ہی طوالت دے دی ہے، اور پھر یوں بھی ہوا کہ افسانوں پر ہی ہم گزارا کرتے رہے۔ نئے ملک کو تعمیر و ترقی کی ضرورت تھی، زبانیں مختلف تھیں، ثقافتیں مختلف تھیں، طور طریقے مختلف تھے۔ ضرورت اس امر کی تھی کہ ان مختلف اجزاء کو ایک قومی سوچ میں ڈھالا جائے، لیکن شروع دن سے ہمارے اکابرین نے یہ تسلیم کرنا گوارا نہ کیا کہ یہاں مختلف زبانیں اور ثقافتیں ہیں۔ نعرہ تو یہ تھا کہ ہم مخصوص نظریات کا کلا ہے۔ جب ساری دلیل کی بنیاد یہ ہو تو پھر زبان اور ثقافت کی بنیاد پر فرق اور اس فرق کا اظہار ممنوع سمجھا جانے لگتا ہے۔ یعنی آپ نے کسی فرق کی بات تو آپ پر تہمت لگ گئی کہ آپ پاکستان کے نظریے کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ بنگالیوں نے اپنی زبان کی بات کی، انہیں برا سمجھا گیا۔ 1954 میں صوبہ بنگال میں انتخابات ہوئے، جس میں بنگالی سیاسی پارٹیوں پر مشتمل جگتو فرنٹ الیکشن جیت گیا۔ کچھ عرصے بعد اس حکومت کو برخاست کر دیا گیا، اور یہاں سے ایک سپر بیوروکریٹ عزیز احمد صاحب کو بنگال کا والی وارث بنا دیا گیا۔